کس ذہنیت کا ہے. صرف اخلاق سب کچھ نہیں ہوتے جی، نہیں. بڑا اخلاق مسکرانے کا نام نہیں، اخلاق اس دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے اثرات انسان کے جسم پر ظاہر ہوں. یہ تو ایئر ہوسٹس بھی اخلاق سے ملتی ہے. وہ کہتی ہے ہم لوگ اتنا ہنستے ہیں جو بھی آتا ہے اتنا ہنستے ہیں کہ شام کو پھر سکائی کرنی پڑتی ہے استری سے کر کے نا، وہ یہ یوں ہو جاتے ہیں دائیں بائیں. تو پھر وہ اتنا ہنستے پورا دن بناوٹی ہنستے ہیں پیسوں کے چکر میں، اس لیے کہ پیسے ملیں گے. باس نے کہا ہے کہ سب کو کیا ویلکم کرو. اب پھر رات کو آتی ہیں تو سکائیاں کرتی ہیں بیچاری. تو وہ والے اخلاق نہیں چاہیے. اخلاق کا معنی کہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے جس کے اثرات انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوں. تو لڑکا جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی، ہنستا پوچھتا. تو ہنستا کون نہیں ہے؟ آپ جاؤ یہ لیاری ہوٹل میں جاؤ، آپ کو اتنے پاگل ملیں گے ہنس رہے ہوں گے. تو صرف ہنسنا کمال تھوڑی ہے بھائی، ہنسنے کے ساتھ کچھ اور بھی تو کام کرے بھائی. ایسے کتنے ہم نے دیکھے ہیں کہتے نہیں ماشاءاللہ حساب کتاب میں تیز ہے. میں خود ایسے جانتا ہوں، ایک بابا جی وہ حساب کتاب کرتا تھا، ایک لکھتا اس کے سارے آگے الف وہ انڈے شنڈے بناتا، پتہ نہیں کروڑوں کا حساب پہنچ جاتا. تو حساب تو وہ بھی کرتا ہے بھائی. اس لیے عقائد مضبوط ہونے چاہیے. عقیدہ اگر مضبوط ہوگا جنت میں جائے گا، عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا نہیں جنت میں جائے گا بھائی. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی. ہمارے اکابر میں مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں. بڑا دلیر انسان تھا، 90 سے اوپر عمر تھی. 2 دفعہ تو کیا ہے ان کا بائی پاس ہوا، اس عمر میں بھی دین کی خدمت کر رہے تھے. تو میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی. تو نئے چہرے نظر آ رہے ہیں تو ان کے اعتبار سے بس آخری بات عرض کر کے پھر اجازت لوں گا آپ سے. کہتے ہیں کہ ایک گھرانہ تھا مسلمان، ایک کمیونٹی رہتی تھی وہاں. ایک نیا گھرانہ آیا اور ان کے گھر کے سامنے رہنے لگا، آنا جانا ہوا. تو لڑکی کی ماں بڑی متاثر ہوئی کہ جی لڑکا بڑا اچھا ہے، بڑے اخلاق والے لوگ ہیں اور بہت اچھے ملنسار ہیں، ہنس مکھ ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یوں بات آئی کہ چلی تو لڑکی کا رشتہ طے کر دیا اس لڑکے سے. اب نکاح کا معاملہ طے ہو گیا، تاریخ ڈیٹ وغیرہ دے دی گئی. جو دن تھا نکاح کا وہ دن جب آیا اور نکاح بس قریب تھا کہ پڑھانا شروع کرتے تو ان کو پتہ چلا مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں. تو لڑکی کا والد خوش ہو گیا کہ اتنا بڑا اللہ والا میرے علاقے میں آیا ہے، میری خوش قسمتی، میری بچی کا نکاح وہ پڑھا ہے. ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے نا کہ اللہ والا میری بچی کا، میرے بیٹے کا نکاح پڑھا ہے. اب ان کو بلایا، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ تو بہت سادے انسان تھے بھائی. اور ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اللہ ان کو دل کی وہ روشنی عطا فرماتے ہیں کہ اس روشنی کے ذریعے سے وہ پرکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس نیچر کا ہے، کس نظریے کا ہے. اب جب وہ لڑکا بیٹھا دولہا تو حضرت کو کچھ شک ہوا کہ دال میں گڑبڑ ہے، کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دیگ ہی کالی ہے. حضرت اس لڑکے سے فرمایا حالانکہ کلمے نہیں پڑھائے جاتے ہیں. وہ میں نے ابھی حال ہی میں کسی کا نکاح پڑھایا تھا تو میں نے پہلے ہی یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ میں اس سے 6 کلمے سنوں گا. اب اس لڑکے کے گھر سے یہ اطلاع آئی کہ بھائی وہ تو کمرہ بند کر کے نا اونچی آواز سے 6واں اور 5واں کلمہ یاد کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم انی اعوذ بک من الکفر، یہ یاد کر رہا ہے. کہا اس لیے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ میں 6 کلمے تم سے سنوں گا، 5واں کلمے میں اگر کیا ہے میں ڈھیر ہو گیا تو اس لیے اس کی بہنہ نے بتایا کسی واسطے سے کہ وہ تو اونچی آواز سے کیا کمرے میں کلمے یاد کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہوتے ہیں بھائی، ہم سے کرواؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ اب وہ کیا ہے وہ مولانا نے بس پتہ نہیں کیوں ان کو کیا شک ہو گیا، کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول. کلمہ پڑھایا، پھر کہا کہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. جو نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب، دجال، ملعون، جھوٹا ہے. محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہ لڑکا پڑھتا نہیں ہے، وہ پڑھ. اس موقع پر تو کہتے ہیں دولہے کو اگر کہو نا 6ٹھی منزل سے چھلانگ مارو، کرے گا ہاں لگاتا ہوں یار نکاح پڑھا دے اللہ کا واسطہ ہے. اس سے یہ جو ان کے سائڈر ہوتے ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہے کہ یار ہماری تو اور دن میں کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے، یہی بات نہیں مانے گا. آج اس کو جتنا کسو نہ وہ شکنجے میں، بس یہ ہماری بات مانیں گے. الٹی سیدھی پھینکتے رہتے ہیں اس کو دولہے کے سامنے، اوے یہ شادی والے دن یہ بھی کرنا، اچھا بھائی یہ بھی کرنا ہے. خوب کھاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. اتوں لا الہ اندروں کالی بلا، وہی والا حساب. اب وہ ان سے جب مولوی صاحب نے کہا کلمہ پڑھ، مطلب بتا اس کا، یہ مطلب ہے. اب وہ پڑھتا نہیں ہے، پھر کہہ رہا پڑھتا نہیں ہے. حضرت جی نے فرمایا پکا قادیانی ہے. اور پتہ چلا
تو وہاں ان کا کیا ہے، وہ راز فاش ہوا کہ یہ قادیانی گھرانے کا ہے، احمدی اپنے کو شو کرتے ہیں۔ یہ لڑکی کا والد حضرت کے قدموں میں گر گیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ وقت پر نہ آتے میری تو نسلیں تباہ ہو جاتی، میری بچی کی کوکھ سے قادیانی سانپ جنم لیتے، محمد مصطفیٰ کی دشمن جنم لیتے، اس کی نسل تو میرے نبی کی ختم نبوت کی بغاوت میں اتر آتی اور باغیوں کی کھیپ تیار ہوتی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اس بندے کو پکڑ لیا، میری نسلیں آپ کی مقروض ہیں، اور یوں کیا ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے اکابر، ہمارے اوپر ان کے کتنے ہیں احسانات ہیں۔ اس لیے بھائی رشتے کے اندر لڑکے کے نظریات کو دیکھا کریں، کس نیچر کا ہے، کس نظریے۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے بھائی، عزت کا مدار پیسہ نہیں، عزت کا مدار ایمانی غیرت ہوتی ہے، عزت کا مدار محمد مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے، عزت کا مدار محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت ہوتی ہے۔ پیسہ آج ہے کل نہیں ہے بھائی، پیسہ کوئی معیار نہیں ہوتا۔ پیسہ اور ذلیل ہو، دیکھ لو آج ہمارے حکمرانوں کو کتنی دعائیں نکل رہی ہیں ان کے لیے۔ پیسہ ہے، عزت نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ختم نبوت کے سودے شروع کر دیے۔ کہاں عزت؟ جو نبی سے ہٹ گیا چاہے دنیا کی ساری دولت آ جائے، قارون کی طرح اللہ اس کو دھساتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اگلا درس نہیں ہوگا بھائی، اس لیے کہ اجتماع والا اتوار ہوگا، سارے تھکے ہوئے ہوں گے، تو اس لیے اگلے درس کو کیا کرتے ہیں بھائی، آپ بھی آرام کریں اور میں بھی آرام کروں گا انشاءاللہ۔ اجتماع پہ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا بات ہے، گٹکے کی کمائی کا کیا حکم ہے، وہ تیرا بیڑا غرق نہ ہو، حلال ہے یا نہیں، اس کمائی سے اجتماع میں ساتھیوں کے دیگے بنا سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے بھائی۔ بھائی گٹکا کون سا ثواب کا کام ہے، پہلے تو یہ بتاؤ۔ لیکن یہ ہم اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، دیکھو یہ حرام کا فتویٰ بہت بھاری چیز ہوتی ہے، حرام کا فتویٰ بہت بھاری چیز ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے بے برکتی چیز ضرور ہے، رشوت دینی پڑتی ہے بھائی، مسئلہ ہے، چاہے میری ذات سے تعلق ہو، رشوت دینی پڑتی ہے اس میں، اور ایک نقصان دہ چیز کیا لوگوں کو کھلائی جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ نقصان والی چیز ہے۔ کراہت تو ہے ہی ہے، ناپسندیدگی تو اس میں ہے ہی ہے، لیکن حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ایسے تو دیکھیں کتنے ایسے دکان والے ہیں جو کپڑے والے ہیں لیکن رشوت دیتے ہیں، دودھ والے پولیس کو رشوت دیتے ہیں، او نہیں پولیس نہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، مطلب یہ کہ اور قسم کی لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا ہے کہ وہ دودھ والا کاروبار حرام ہے؟ چلو وہ تو ایک اعلیٰ چیز ہے۔ اسی طرح گٹکا بذات خود صحیح بات ہے، صحیح چیز نہیں ہے، جو کھاتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، لیکن کیا ہے ہم حرام کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ بہترین چیز یہ ہے کہ بھائی انسان صاف ستھرا مال لے کر اللہ کے راستے میں جائے، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ یار حلال کی کمائی کے چند خشک ٹکڑے ہوں، مشکوک کمائی کے مرغے ہوں، یہ دونوں مقابلہ کہاں کر سکتے؟ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی۔ اور کوئی پوچھنا ہے بھائی؟ تو اگلے اتوار کو درس نہیں ہوگا۔